بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد مع انہ لا محیص عن حمل هذه الروایات الناہیہ عن التفسیر بہ علی ذلک ولو سلم شمولها بحمل اللفظ علی ظاہرہ ضرورت انہ قضیۃ التوفیق بینہا وبین ما دل علی جواز التمسک بالقرآن مثل خبر الثقلین وما دل علی التمسک بہ والعمل بما فیہ وعرض الاخبار المتعارضہ علیہ ورد شروط المخالفۃ لہ وغیر ذلک مما لا محیص عن ارادۃ الارجاء الی ظواہرہ لا خصوص نصوصہ ضرورت ان الآیات التي يمكن ان تكون مرجعا في بعض تعارض الروايات والشروط او يمكن ان يتمسك بها ويعمل بما فيها ليست الا ظاهرة في معانيها وليس فيها ما كان نصا كما لا يخفى۔ دلیل آخری ذکر کر رہے تھے ظواہر قرآن کی حجیت کے مقابلے میں جو دلیل دی گئی کہ ظاہر قرآن پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے، حجت نہیں ہے، پانچویں دلیل کا جواب ذکر کر رہے تھے اور اس کے 3 حصے کیے۔ 2 حصے ہم نے پڑھے تھے اور تیسرا حصہ جو ہے وہ آج انشاءاللہ پڑھیں گے۔ 5ویں دلیل اور دعویٰ یہ تھا کہ قرآن مجید کے ظاہر کو عکس نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ تفسیر بالرائے ہے اور تفسیر بالرائے سے روایات میں نہیں کی گئی ہے کہ تفسیر بالرائے کو عکس کرنا صحیح نہیں، بلکہ بعض بزرگان کے نزدیک جو تواتر لفظی کے ساتھ جو احادیث موجود ہیں وہ 2 ہیں۔ البتہ یہ ان کا نظریہ ہے، ایک انما الاعمال بالنیات اور ایک منفسر القرآن برائے فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو روایات یہ بتاتی ہیں کہ تفسیر بالرائے کرنا جو ہے وہ منہی عنہ ہے۔ انہوں نے کہا اولاً تو یہ ہے کہ ظاہر پر عمل کرنا یعنی ظاہر کا معنی لینا یہ تفسیر نہیں ہے، قرآن مجید کے الفاظ کا ظاہری معنی مراد لینا یہ تفسیر نہیں ہے۔ ثانیاً اگر یہ تفسیر ہو تو تفسیر بالرائے نہیں ہے، تفسیر بالرائے ہوتی ہے جہاں ائمہ طاہرین علیہ السلام سے سوال کیے بغیر اپنی ذاتی رائے، اپنے ذاتی احتمال یا اپنے ذاتی ظن کے مطابق لفظ کا غیر ظاہر معنی لیا جائے تو تب کہا جائے گا کہ یہ تفسیر بالرائے ہے۔ اور ہم ایسا نہیں کہہ رہے کہ اپنی ذاتی احتمال یا رجحان کی وجہ سے لفظ کو کسی معنی پر حمل کیا جائے، بلکہ ہم کہہ رہے ہیں جو اس کا ظاہری معنی ہے اگر اس کے خلاف پر کوئی قرینہ موجود نہیں ہے تو ہم اس کے ظاہری معنی پر اس کو حمل کریں گے، اور اس ظاہر پر عمل کرنا یہ صحیح ہے اور تفسیر بالرائے نہیں ہے۔ یہ 2 حصے بتائے تھے۔ تیسرا حصہ جو آج ہم پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ہم مان لیتے ہیں کہ یہ تفسیر بھی ہے اور جو روایات ہیں ناہیہ وہ اس کو شامل بھی ہیں، تو ہمارے پاس 2 قسم کی روایات ہیں۔ کچھ روایات ایسی ہیں جو روایات یہ کہتی ہیں قرآن مجید سے تمسک کیا جائے، قرآن مجید پر عمل کیا جائے، قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے، تو رجوع کا بھی کہتی ہیں، عمل کا بھی کہتی ہیں، اس کی طرف یعنی اس کے ساتھ ملح پر متصل رہنے کا بھی کہتی ہیں۔ تو دوسری طرف روایات جو ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ تفسیر بالرائے نہیں کرنی۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ظاہر بھی تفسیر بالرائے ہے، ظاہر کا اخذ کرنا بھی تفسیر بالرائے ہے اور جو روایات ان کو بھی شامل ہیں، تو پھر ضروری ہے کہ 2 قسم کی روایات میں ہم تفصیل کے قائل ہوں، ہم توفیق کریں، ان کے درمیان موافقت لائیں کہ جو روایات یہ کہتی ہیں کہ تفسیر بالرائے کرنا صحیح نہیں ہے وہ بھی صحیح کہتی ہیں، اور جو روایات قرآن مجید کی طرف ارجاء کا کہتی ہیں وہ بھی صحیح کہتی ہیں۔ تو ہم ظواہر کو بھی حجت مان سکتے ہیں اس اعتبار سے کہ قرآن مجید نے کہا ہے، خود روایات نے کہا ہے کہ قرآن کی طرف رجوع کرو، اور غیر ظاہر کو ہم حجت نہیں مانیں گے جب تک اس کی تحقیق اور تدقیق نہ ہو جائے اس مورد میں کہ جہاں تفسیر انسان محتاج ہے ائمہ طاہرین علیہ السلام کی طرف، وہاں ہم ظاہر کو نہیں لیں گے۔ تو کہاں قرآن مجید کے بارے میں کہا گیا کہ اس کی طرف رجوع کرو؟ مشہور خبر ثقلین ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرۃ اہل بیت وان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن ہے اور ایک اہل بیت ہے۔ ما ان تمسکتم بہما، اگر تم ان دونوں کے ساتھ متمسک رہے، تو قرآن کے ساتھ متمسک رہنا ممکن ہے، تبھی تو پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ ثقلین کے ساتھ تمسک کرو، قرآن کے ساتھ تمسک کرو، پھر اس کو ثقل اکبر بھی کہا گیا۔ اسی طرح
روایات وہ بھی ہیں جو دلالت کرتی ہیں کہ اس سے تمسک کیا جائے، اس کے اندر جو ہے نیچے تعلیقے میں جو ہے انہوں نے دیکھ سکتے ہیں کہ وسائل کی روایات کا حوالہ دیا، یہ آپ اس کی طرف مراجعہ کر سکتے ہیں۔ حدیث بیان کرنا ضروری نہیں ہے، مفہوم واضح ہے کہ قرآن مجید میں ہر چیز کا بیان موجود ہے۔ تم علیک بالقرآن، تمہارے لیے قرآن لازم ہے۔ مولا متقیان کی جو ہے وہ وصیت میں بھی ملتا ہے، پیغمبر اسلام نے بھی قرآن مجید کے بارے میں تاکید کی ہے کہ اس میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرو، اس میں ہر چیز کا علم موجود ہے، ہر خوش کتب کا علم موجود ہے، قصے موجود ہیں، اس میں ان سے عبرت حاصل کرو۔ تو یہ ساری چیزیں اس کی طرف ارجاع کا کہتے ہیں۔ اسی طرح سابقاً بھی ذکر کیا، جہاں روایات آپس میں متعارض ہو جاتی ہیں، ایک روایت ایک چیز کے وجوب کو بتاتی ہے، دوسری روایت دوسری چیز کے وجوب کو بتاتی ہے، یا ایک ہی چیز کے بارے میں متعارض روایت ہے، ایک روایت کہتی ہے فلاں چیز واجب ہے، دوسری روایت کہتی ہے فلاں چیز حرام ہے، تو متعارض روایتوں کی صورت میں جو مرجحات ذکر کیے گئے ہیں، مرجحات 5 مرجحات غالباً جو ہے وہ شیخ مظفر نے ذکر کیے ہیں، اور کم و بیش بعض نے 3، بعض نے جو ہے وہ 2 ذکر کیے ہیں۔ تو ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جو موافق قرآن ہو اس کو لے لیا جائے، اور جو روایت موافق قرآن نہیں ہو رہی ہے اس کو ترک کر دیا جائے۔ تعارض کی صورت میں حل یہ بیان کیا گیا ہے، یعنی جو قرآن کے مخالف ہو، اس کو رد کر دیا جائے۔ کہا نہ کہ میری اگر کوئی حدیث تو پیغمبر اسلام کا فرمان ہے، مفاہیم اور اس کی نص سے عبارتیں تو موجود ہیں، آپ کے ذہن میں بھی اس کا مفہوم موجود ہے کہ اگر تمہارے پاس میری کوئی حدیث آئے تو اس کو قرآن پر پیش کرو، اگر وہ قرآن کی موافق نہیں ہے تو فضربوا علی الجدار، اس کو دیوار پر دے مارو، وہ میں نے نہیں کہی ہے، یعنی وہ بات میری نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کیا، قرآن پر پیش کرنا اور اس کے ظاہر کو اخذ کرنا ممکن ہے، تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ اس کی طرف رجوع کرو۔ اگر وہ اس پر پیش کرنا ممکن ہی نہیں ہے تو ایسی صورت میں کیسے پیغمبر اسلام یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں؟ ان تمام باتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نصوص کی طرف رجوع کرنے کا نہیں کہا کہ انی تارکم فیکم الثقلین سے مراد قرآن مجید کی طرف رجوع کرو، اس کی نصوص میں، نص میں۔ اور اسی طرح جب قرآن مجید پر عمل کرنے کا کہا ہے تو یہ نہیں کہا کہ نص جہاں پر ہو مانا اس کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے، بلکہ ظاہر یہ لگتا ہے کہ ظاہر کی طرف امام پیغمبر اسلام نے ارجاع کیا، نہ خاص طور پر نصوص کی طرف۔ نصوص کی طرف بھی انسان مراجعہ کرتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نص اور ظاہر میں کیا فرق ہوتا ہے؟ نص اسے کہتے ہیں جس کے خلاف کا احتمال موجود نہ ہو، اور ظاہر اسے کہتے ہیں جس کے خلاف کا احتمال موجود ہو لیکن اس کے باوجود انسان اس کو ظاہر پر عمل کرتا ہے جب تک کہ خلاف پر کوئی قرینہ وغیرہ موجود نہ ہو۔ تو یہ تمام ارجاع جو ہیں یہ قرآن مجید کی طرف ظہور کے اعتبار سے ہیں، ظواہر کے اعتبار سے ہیں، نہ کہ نصوص کے اعتبار سے ہیں۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہ ہے کہ جب ہم تعارض کے باب میں، یعنی جہاں پر روایات آپس میں متعارض ہوتی ہیں، تعارض کی صورت میں ان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو اس میں انہی آیات کو دیکھا جاتا ہے، یعنی انہی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے کہ جو اپنے معنی میں ظاہر ہوتی ہیں، نہ کہ نصوص والی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ اور زیادہ تر جو ہے وہ اپنے معنی میں ظاہر ہیں، قرآن مجید کی آیات جو ہیں اپنے معنی میں ظہور رکھتی ہیں، نہ کہ اپنے معنی میں نص ہیں۔ نصوص کم ہیں کہ جن کے خلاف کا احتمال موجود نہیں، ورنہ ایک ایک لفظ کے کئی معنی ہیں۔ یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ ایک شخص نے ایک معنی مراد لیا ہے، دوسرے شخص نے دوسرا معنی مراد لیا ہے۔ تو جو تفسیر بالرائے سے منع کرنے والی روایات ہیں وہ روایات تعلق رکھتی ہیں ان کے ساتھ کہ جہاں جو ہے وہ غیر ظاہر معنی ہو، وہاں انسان اپنی مرضی کا معنی نہیں لے سکتا۔ لیکن دوسری روایات جو ارجاع کی ہیں وہ ان کے ساتھ منافات نہیں رکھتی ہیں جو روایات تفسیر بالرائے سے منع کرتی ہیں، بلکہ کیا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ ظاہر پر عمل کریں گے، اور اس کے لیے ہمارے پاس یہ ادلہ موجود ہیں۔ یہ جو ہے وہ تیسرا حصہ ہے جواب کا جو 5ویں دعویٰ کے مقابلے میں انہوں نے بیان کیا ہے۔ مع انہو، اور یعنی اب کاتب بمعنی کون حمل ظاہر اولا ولو سلم یعنی ثانیا، مع، اور تیسری بات یہ ہے کہ انہو لا محیصہ عن حمل هذه الروایات الناہیہ عن تفسیر به علی ذالک، کوئی محیص نہیں ہے، یعنی کوئی راہ فرار نہیں ہے اس بات سے کہ ان روایات کو جو ناہیہ ہیں عن تفسیر به، یعنی تفسیر بالرائے کے بارے میں جو ناہیہ روایات ہیں ان کو حمل کرنے سے کوئی راہ فرار نہیں ہے۔ کس پر؟ علی ذالک، اس پر، یعنی علی غیر ظاہر پر ہم عمل کریں گے، یعنی جو روایات جو ہے وہ دلالت کر رہی اس بات پر کہ تفسیر بالرائے کرنا منہی عنہ ہے، ناہیہ ہے، ان سے مراد کیا ہے؟
وہ تفسیر بالرائے مراد ہے جو غیر ظاہر ہو، یعنی ظاہر کے علاوہ جو لی جائے اس سے نہیں کی جاتی ہے، ظاہر کو لینا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ وَلَوْ سُلِّمَ شُمُولُهَا لِحَمْلِ اللفظ عَلَى ظَاهِرِهِ، اور اگر تیسرے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ اگر تسلیم کر لیا جائے کہ شمولها لحمل اللفظ علی ظاہرہ، شمولہ یعنی شمول الروایات، اگر ہم تسلیم کر لیں کہ یہ روایات ناہیہ جو تفسیر بالرائے سے منع کر رہی ہیں یہ لفظ کو اس کے ظاہری معنی پر حمل کرنے کو بھی شامل، یعنی جہاں آپ لفظ کا ظاہری معنی لیتے ہیں یہ تفسیر جو تفسیر بالرائے سے نہیں کرنے والی روایات ہیں اس کو بھی شامل ہیں، تو ایسی صورت میں کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی راہ فرار نہیں ہے کہ ہم اس کو حمل کریں گے اس چیز پر کہ وہ غیر ظاہر پر مراد ہے۔ لیکن اگر ظاہر پر آپ شمار کر لیتے ہیں تو پھر بھی آگے اس کا حل موجود ہے، وہ کیا ہے؟ ضرورتا انہو قضیت التوفیق بینہا و بین ما دل، یہ ضرورتا علت ہے، تعلیل ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں، جو اوپر کہا نا لا محیصہ، روایات ناہیہ کو ہم غیر ظاہر پر حمل کریں گے کہ نہیں کر رہی ہیں روایات، لیکن ان کے بارے میں نہیں کر رہی ہیں جو ظاہر نہیں ہے، غیر ظواہر میں آپ نے چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی اور اس کو جو ہے اپنی مرضی سے تفسیر نہیں کرنی ہے۔ اس کی تعلیل بیان کر رہے ہیں کہ کیوں، یعنی اگر اس کو یوں بیان کیا جائے، یعنی اس عبارت کو اٹھا کر پہلے رکھا جائے کہ لو سلم شمولها لحمل اللفظ علی ظاہرہ لا محیص حمل حاضر روایات ناہیہ عن تفسیر بھی علی ذالک، یعنی اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ روایات ناہیہ، یہ تفسیر بالرائے والی جو ناہیہ کرنے والی روایات ہیں، ناہیہ روایات ہیں، یہ لفظ کو ظاہری معنی پر حمل کرنے کو بھی شامل ہیں، تو پھر لا محیصہ، پھر بھی اس بات سے راہ فرار نہیں ہے کہ یہ ناہیہ روایات جو ہے وہ غیر ظاہر پر ہم حمل کریں گے۔ کیوں؟ ضرورتا، یہ اس کی تعلیل ہے لا محیصہ کی، انہو قضیت التوفیق، توفیق یعنی موافقت لانے کا تقاضا یہ ہے کس کے درمیان؟ بین حاضر روایات ناہیہ، ان ناہیہ روایات کے درمیان، و بین ما دل علی جواز التمسک بالقرآن، اور ان کے درمیان کہ جو قرآن سے تمسک کو جائز قرار دیتی ہیں۔ ہمارے پاس دو قسم کی روایات ہیں، کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم ان کو غیر ظاہر پر حمل کریں، یعنی تفسیر بالرائے غیر ظاہر معنی میں منہی عنہ ہے، ان روایات ناہیہ کو ان پر حمل کریں، کیونکہ ہمارے پاس موافقت کا یہی ذریعہ ہے۔ کوئی روایات ایسی بھی ہے جو تمسک بالقرآن کو جائز قرار دیتی ہیں، مثال کے طور پر خبر الثقلین، یعنی انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و تارک فیکم الثقلین، لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے، قرآن کی طرف تمسک کرو گے، اہل بیت کی طرف تمسک کرو گے۔ تو ایک طرف یہ روایت ہے، تو یہ کیا کہہ رہی ہیں؟ قرآن کو اخذ کرو، قرآن کے بارے قرآن سے تمسک کرو۔ وما دل علی التمسک بہ والعمل بما فیہ، اور روایات ایسی بھی ہیں، حاشی میں ہے، آپ مراجعہ کر سکتے ہیں مسائل میں، وما دل علی التمسک بہ والعمل بما فیہ، اور وہ روایات جو دلالت کرتی تمسک بہ یعنی تمسک بالقرآن، والعمل بما فی القرآن، اور جو قرآن مجید میں جو کچھ ہے اس پر عمل کرو، ٹھیک ہے، یعنی علیک بالقرآن، علیکم بالقرآن، من خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، ٹھیک ہے، من جہت جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے تو تم میں سے یعنی خیر وہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ وعرض الاخبار المتعارضۃ علیہ، یعنی تیسری چیز، اور اخبار متعارضہ کو علیہ علی القرآن، قرآن پر پیش کرنا ہے، یعنی ایک روایت دوسری روایت سے ٹکرا رہی ہے، آپس میں متعارض ہیں، تو ایک کو دوسری پر جو ایک کو جو ہے وہ قرآن پر پیش کریں گے، دوسری کو بھی قرآن پر پیش کریں گے، تو جو قرآن کے مخالف ہوگی اس کو ترک کر دیں گے، یا جو موافق ہوگی اس کو لے لیں گے، ٹھیک ہے، بلکہ مخالف جو ہوگی اس کو ہم رد کر دیں گے۔ ورد شروط المخالفت لہو، اور رد کر دیں گے رد شروط المخالفت لہو مخالفہ للقرآن، اور جو قرآن کے مخالف ہوں گے ان شروط کو ہم کیا کر دیں گے؟ رد کر دیں گے۔ ان عرض یعنی اس بات میں کہ اخبار متعارضہ کو قرآن پر پیش کیا جائے اور شروط مخالفہ للقرآن کو رد کر دیا جائے، یہ تمام چیزیں قرآن کی طرف ارجاع کر رہی ہیں۔ وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری ہیں جو قرآن مجید سے تمسک کا مختلف جہات سے کہتی ہیں، مما لا محیص عن ارادۃ الارجاء الی ظواہرہ، یہ تمام روایات اس قسم کی لا محیص عن ارادۃ الارجاء الی ظواہرہ، ان تمام سے کوئی راہ فرار نہیں ہے، کوئی محیص نہیں ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے کہ ارادہ کس چیز کا کیا پیغمبر نے؟ ارجاء الی ظواہرہ، قرآن کے ظواہر کی طرف پلٹانے اور رجوع کرنے کا جو ہے ارادہ کیا ہے، لا خصوصا نصوص، نہ کہ جو
اس کی خاص طور پر قرآن مجید کی نص ہے، یعنی لا خصوصا نصوص القرآن، قرآن مجید کی نصوص کی طرف، یعنی اگر انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے ٹھیک ہے پیغمبر اسلام نے کہا انی تارکم فیکم الثقلین، اور اسی طرح کا علیکم بالقرآن یا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہاں مراد ہے نصوص قرآن مراد ہے۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے نصوص قرآن مراد ہے کہ قرآن مجید کی نصوص کی طرف رجوع کیا جائے، تو کہتے ہیں نہیں، کوئی چارہ نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ یہ پیغمبر اسلام نے ظواہر کی طرف ہمیں ارجاع کیا نہ کہ نصوص کی طرف ارجاع کیا۔ تو یہ چیز بھی دلیل کی محتاج ہے۔ سب سے پہلے کہا کہ اگرچہ ظاہر کو، لفظ کو ظاہری معنی پر حمل کرنا یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، یعنی روایات ناہیہ اس کو شامل نہیں ہے۔ اگر روایات ناہیہ اس کو شامل بھی ہوں تو ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے پاس دوسری قسم کی روایات موجود ہے جو قرآن کی طرف جانے کا کہتی ہیں، تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ غیر ظاہر مراد ہے، ظاہر حجت ہے اور روایات ناہیہ اس کو شامل نہیں ہے۔ پھر اگر کوئی کہے کہ وہ جو ارجاع کرنے والی قرآن مجید کی طرف رجوع کرنے والی روایات ہیں اس میں مراد نصوص ہیں جو اپنے مطلب میں نص ہے، صرف اس کی طرف رجوع کرنا ہے، تو کہتے ہیں نہیں، ادھر بھی ظہور مراد ہے، ظاہر مراد ہے۔ اب اس کی تعلیل بیان کریں کہ ضرورت ہے یہ موافقت کا جو پر کہا نا انہ قضیت التوفیق، یہ قضیت التوفیق کی جو ہے وہ تعلیل ہے۔ ضرورت ان الآیات التي يمكن ان تكون مرجعا في باب تعارض الروایات او الشروط، کیونکہ یہ بات بدیہی ہے کہ وہ آیات التي يمكن ان تكون مرجعا، کہ جو مرجع بن سکتی ہیں، ممکن ہے جن کا مرجع بننا فی باب تعارض الروایات، روایات کے تعارض کی صورت میں، او الشروط یا شروط میں اگر تعارض آ جاتا ہے اس کی صورت میں، جن آیات کو آپ مرجع قرار دیتے ہیں، جن کی طرف رجوع کرتے ہیں، بدیہی بات ہے۔ اور یمکن ان یتمسک بہا، یا ممکن ہے کہ ان یتمسک بہا یعنی بالآیات، یا جن آیات کی طرف جو ہے تمسک ممکن ہے، وَيَعْمَلْ بِمَا فِيهَا، اور جن یا یعمل بما فیہا، یا عمل کیا جاتا ہے اس چیز پر بما فیہا جو ان آیات میں ہے، لیست الا ظاہرۃ فی معانیہا، وہ آیات ہیں کہ جو اپنے معنی میں ظاہر ہیں۔ بات واضح ہوئی ہے؟ یعنی ہم نے کہا کہ موافقت کا ذریعہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں روایات ناہیہ جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ظاہر جو ہے، ظاہر معنی لینا یہ روایات ناہیہ اس کو شامل ہے۔ کہتے ہیں ہمارے پاس روایات ہیں جو قرآن مجید کے ظاہر کو لینے کا کہتی ہیں، جو ہم نے بتائی کہ تعارض کی صورت میں اور خبر ثقلین کی صورت میں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں وہاں نصوص مراد ہے، تو کہتے ہیں نصوص مراد نہیں ہے، جہاں شروط کو دیکھنا ہے، تعارض کو حل کرنا ہے، یا قرآن مجید پر عمل کرنے کا کہا گیا ہے، لیست الا ظاہرۃ فی معانی، ان آیات کو دیکھیں وہ اپنے معنی میں فقط ظاہر ہیں، ولیس فیہا ما کان نصا، اور نہیں ہے فیہا یعنی ان آیات میں ما کان نصا جو اپنے مطلب میں نص ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کی نصوص کم ہیں کہ جس کے خلاف کا احتمال موجود نہ ہو۔ مثلا لفظ سعید ہے، سعید سے مراد مٹی ہے، ٹھیک ہے، یا سعید سے مراد جو ہے وہ ارض ہے، مطلق ارض ہے۔ اسی طرح لفظ فتنہ ہے، جیسے کل ذکر کیا تھا، فتنہ ہے اس کے مختلف معنی ہیں، لفظ ایمان ہے اس کے مختلف معنی ہیں، لفظ قوم ہے اس کے مختلف معنی ہیں۔ اسی طرح جو عذاب ہے، عذاب کے مختلف معنی ہیں، کبھی عذاب اخروی مراد ہے، کبھی عذاب دنیاوی مراد ہے، تو ظاہری معنی لیا جاتا ہے، نصوص جو ہے وہ اپنے مطلب میں کم ہے۔ تو لہٰذا یہ کہنا کہ اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا ظاہر پر کیونکہ روایات ناہیہ اس کو شامل ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد بیان کر رہے ہیں، یہ تو تھا اس کا کل کا چھوٹا سا حصہ جو بیان کیا۔ اب ایک اور یہ تینوں دلیلیں یعنی اول، ثانی اور ثالث، یہ جو پانچویں دعویٰ کی جو تین حصوں میں جواب دیا کہ اول یہ تفسیر نہیں ہے، ثانیاً یہ تفسیر بالرائے نہیں ہے، ثالثاً اگر تفسیر بالرائے والی روایات اس کو شامل بھی ہوں تو تخصیصاً خارج ہے کیونکہ رجوع کا بھی کہا گیا۔ یہ شیخ نے صاحب رسائل نے اس میں رسائل میں ذکر کی ہیں، اس کو انہوں نے بھی ذکر کیا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور دلیل بھی موجود ہے، 5 دلیلیں پیچھے ذکر کی جن کا جواب دے دیا کہ قرآن کے ظاہر حجت نہیں ہے، یہ خلل اس میں آتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ہمارے پاس علم اجمالی موجود ہے کہ قرآن مجید میں تحریف ہے، تحریف موجود ہے، قرآن مجید میں تحریف کی گئی ہے۔ تو جب تحریف ہے تو آپ کیسے لفظ کا ظاہری معنی لے سکتے ہیں؟ ہو سکتا ہے جو معنی آپ نے لیا ہو وہ معنی صحیح نہ ہو، اس کے خلاف والا معنی موجود ہے۔ اور اس چیز پر صرف ہم یہ اندازہ نہیں لگا رہے، روایات موجود ہیں، جیسے کہ تفسیر قمی اور دوسری جو روایی تفسیریں ہیں اس میں کہا گیا ہے، مثلا جو ہے یہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، بلغ ما انزل میں کلمہ علی کو حذف کیا گیا اس کے درمیان سے، یعنی فی علی مثلا
حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں جو آپ پر نازل کیا گیا وہ بیان کریں. تو یہاں حضرت علی علیہ السلام کے کلمے کو حذف کیا گیا. تو اب جب حضرت علی کے کلمے کو حذف کیا گیا ہے، اسی طرح دوسرے مقامات پر بھی حذف کیا گیا مختلف چیزوں کو، تو یہاں ہم ظاہر والا معنی کیسے لے سکتے ہیں جب علم اجمالی موجود ہے کہ اس میں جو ہے وہ تحریف موجود ہے؟ تو اس اعتبار سے اس پر عمل کرنا صحیح نہیں ہے. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ یہ جو تحریف ہے یہ تحریف آیات احکام میں بھی ہوئی ہے. یعنی جو احکام والی آیات ہیں جو نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور واجبات اور فروعات دین کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، ان میں بھی ایسی تحریف ہوئی ہے. اگر اس کے بارے میں ہمیں علم ہو تو پھر ہم استدلال نہیں کر سکتے. ہم اصول کس لیے پڑھتے ہیں؟ اصول فقہ ہے. دوسرے لفظ میں اصول فقہ ہے تو فقہ کا استدلال کرنا ہے، فروعات کا استدلال کرنا ہے. تو ہمارے پاس اس بات کا علم موجود نہیں ہے کہ اس قسم کی تحریف جو ہے وہ احکام میں بھی ہوئی ہے. تو جب کلی طور پر ہم کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں یعنی جو عقائد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں یا تاریخ کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں آیات، ان میں سے کسی میں جو ہے وہ تحریف موجود ہے، تو ہمارے پاس علم اجمالی اس بات کا باقی نہیں رہے گا کہ ہم یہ کہیں کہ احکام والی آیات میں بھی تعریف کی گئی ہے، تاکہ وہ علم اجمالی معنی بنے کہ ہم احکام والی آیات کا بھی ظاہر نہیں لے سکتے. آخر میں انہوں نے کہا ففہم اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ ہم قرآن مجید کے ظاہر کو جو حجت مانتے ہیں وہ علی الاطلاق حجت مانتے ہیں. نہ یہ ہے کہ آیات احکام میں جو لفظ آئے گا اس کو ظاہری معنی پر عمل کریں گے، اور جو آیات احکام سے ہٹ کے اخلاق میں آئے گا، قصص میں آئے گا، وعظ و نصیحت میں آئے گا، اس میں ظاہری معنی کو عمل نہیں کریں گے. بہرحال یہ ایک دلیل ذکر کی ہے. پھر تحریف میں جو تعریف مصنف نے کی ہے وہ مطلق تغییر والی تعریف کی ہے. یعنی کسی بھی قسم کی تبدیلی کو انہوں نے تحریف کہا. لیکن صاحب مجموع البحرین نے انہوں نے اس لفظ تحریف سے مراد کیا لی ہے؟ ایک کلام کو تبدیل کر دینا، اس اعتبار سے کہ ایک جگہ سے اٹھا کر دوسری جگہ پر رکھ دینا. کلام کو ایک موضع سے دوسرے موضع پر رکھنے کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریف ہے. انہوں نے کہا نہیں، مصنف کہتے ہیں چاہے کسی لفظ کو حذف کیا گیا ہو یا کسی لفظ کو جو ہے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کیا گیا ہو، ہر قسم کی تحریف جو ہے قرآن مجید میں اس کا علم اجمالی موجود ہے جو معنی ہے ظاہر قرآن کو عکس کرنے سے. ودعوی العلم الاجمالی بوقوع التحریف فی، اور یہ دعویٰ کہ علم اجمالی ہے قرآن مجید میں تحریف کے وقوع کا، یعنی تعریف واقع ہے قرآن مجید میں بنحو کسی بھی لحاظ سے. تعریف کی تعریف کیا کی مجموع البحرین نے؟ کلام کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تبدیل کرنا. لیکن انہوں نے کہا بنحو اما باسقاط، یا تو کلمہ جو ہے وہ ساقط کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، او تصحیف، یا تبدیل کر دیا گیا یعنی ایک سے دوسری چیز میں تبدیل کر دیا گیا ہے. وَإِنْ كَانَتْ غَيْرَ بَعِيدَةٍ، یہ دعویٰ کرنا کہ علم اجمالی ہے قرآن مجید میں تحریف کا جس کی وجہ سے ہم ظاہر قرآن کو اخذ نہیں کر سکتے، اگرچہ بعید نہیں ہے، صحیح کہہ رہے ہیں آپ. کما یشہد بہ بعض الاخبار، جیسا کہ اسی بات کی گواہی بعض روایات بھی دیتی ہیں. یشہد بہ یعنی بوقوع تحریف، وقوع تعریف کی بعض روایات بھی گواہی دیتی ہیں، شاہد ہیں کہ ہوئی ہے تعریف. وَيُسَاعِدُهُ الْاعْتِبَارُ، اور اسی وقوع تحریف کی اعتبار اور غور و فکر انسان کی عقل بھی وہ بھی مساعدت کرتی ہے کہ اس کے اندر تحریف ہوئی ہے. البتہ اس پر قیل و قال ہے، یعنی بعض نے کہا کہ یہ شیخ کا کہنا صحیح نہیں ہے. ایک بات صحیح ہے، دوسری بات پر اشکال ہے کہ انسان اگر غور کرے تو کیسے ممکن ہے کہ اتنے لوگ جو تھے وہ دشمنان ائمہ تھے، دشمنان پیغمبر اسلام تھے، منافق تھے، اور بعد میں انہوں نے تبدیلی نہ کی ہو، ایسے کیسا ممکن ہے؟ تو کہا کہ غور و فکر کیا جائے ان چیزوں پر تو اعتبار بھی اسی بات کا آتا ہے کہ کوئی نہ کوئی تبدیلی کی گئی ہے. لیکن اس کو یعنی وہ تسلیم نہیں کرتے، اس لیے کہ شیعہ سنی جتنے بھی ہیں ان تمام نے اس وقت سے لے کر آج تک قرآن مجید کے الفاظ کو باقی رکھنے میں اور جو اس کی زبر زیر کا اختلاف ہے اس کو بھی مکمل طور پر محفوظ رکھا ہے، اور ہر نسل میں وہ جو ہے ذکر کیا گیا کہ اس کو یوں بھی پڑھا گیا، یوں بھی پڑھا گیا. اگر اس قسم کی کوئی بات انسان کی فکر میں آتی ہوتی تو جو ہے یہ مشکل ہے. بہرحال علی کل حال تسلیم یہ بات سب کرتے ہیں کہ یہاں پر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ تحریف ہوئی ہے. اور ہمارے یہاں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے مطابق جو تحریف ہے اس میں نقص کے اعتبار سے تحریف ہے، اضافے کے اعتبار سے سب کا اتفاق ہے، اضافہ کچھ نہیں. کچھ کلمات گرائے گئے ہیں
اس بات پر جو ہے وہ تعریف اگر کسی نے مانی، ورنہ ہم تعریف قرآن کے قائل ہی نہیں ہیں۔ علی کل حال روایت والی دلیل ان کی ٹھیک ہے کہ بعض اخبار اس بات کو کہتی ہے کہ کچھ کلمے حذف ہیں، لیکن الا انہ لا یمنع عن حجیت ظواہرہ، یہ آپ کا علم اجمالی کی تحریف ہے، یہ بھی ظواہر کی حجیت سے مانے نہیں ہے۔ کیوں مانے نہیں ہے؟ یہ پہلی دلیل ہے، عدم العلم بوقوع خلل فیہا بذالک اصلا، اس لیے کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے بے وقوع خلل فیہا فی الظواہر، ظواہر میں خلل واقع ہونے کا ہمیں علم نہیں ہے، کس کے ذریعے؟ بذالک بوقوع التحریف، اس تعریف کے وقوع سے یا اس تعریف کے واقع ہونے سے ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ ظواہر میں خلل پڑ گیا اصلا، ٹھیک ہے؟ یعنی ظواہر کا حجت ہونا اور ہے اور تحریف کا ہونا اور ہے۔ تعریف کی مراد کیا ہوتی؟ تعریف سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جو لفظ ذکر کیا گیا اس کا ظاہری معنی مراد دینا، ایک لفظ ذکر ہی نہیں ہے تو اس کے ظاہر کی تو بات ہی نہیں ہونی، واضح انشاءاللہ۔ تو آپ نے کیا کہا؟ اسقاط کلمہ اس کو شامل نہیں ہے، کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے کہ خلل ظواہر میں ہے تعریف کے وقوع ہونے سے اصلا، اولاً یہ ہے۔ ثانیاً کیا ہے؟ ولو سلم، اگر تحریف، یعنی ہم کہتے ہیں کہ اصلاً ایسی تعریف ہوئی ہی نہیں، ہم اس بات کو کہتے ہیں ولو سلم، اگر تعریف کو تسلیم بھی کر لیا جائے، اگر تسلیم کر لیا جائے کہ نہیں جناب ظواہر میں جو ہے وہ خلل پڑتا ہے اس تحریف سے، فلا علم بوقوعہ فی آیات الاحکام، تو ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، بوقوعہ یعنی بوقوع الخلل، کہ خلل واقع ہوئے آیات احکام میں، نماز روزے والی احکام کی جو آیات ہے ان میں کوئی خلل واقع ہو، ایسا ہمارے پاس علم نہیں ہے۔ والعلم بالوقوع، یہ انشاءاللہ چلو کل پڑھیں گے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔